خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ میں ہوں رابنسن ساجد، اور آج ایک نہایت اہم ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنے کو ہیں، اور وہ ٹاپک اس 13 سالہ بچی کے بارے میں ہے جس کا جبری مذہب تبدیل کروایا گیا اور قانون کی خلاف ورزی کی گئی، اور اس کی عمر کم ہونے کے باوجود اس کی شادی ایک 45 سالہ شخص سے کروا دی گئی۔ آج اس پر ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے اور مختلف زاویوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے آنے والے وقت میں ہم ان واقعات کی روک تھام کر سکتے ہیں۔ اور اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رابنسن عزیز فرانسس صاحب۔ آپ وائس چیئرمین ہیں منورٹی ایڈوائزری کونسل پنجاب کے، اور آپ جب بھی کبھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو آپ ان خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہر طرح کی جو مدد ہے وہ فراہم کی جائے۔ سو تھینک یو سو مچ سر، آج آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انیکا ایم اینتھنی، اور آپ چیف ایگزیکٹو ہیں دا وائس سوسائٹی کے، اور آپ ممبر ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے، اور انہوں نے جو ہیومن رائٹس کے لیے جو ان کی ایفرٹس ہیں وہ گراں قدر ہیں، بیکاز انہوں نے بہت سے ایسے کیسز فائٹ کیے ہیں کورٹس کے اندر جہاں پر انہوں نے انصاف کو یقینی بنانے کے لیے تغدو کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب البرٹ ڈیوڈ صاحب۔ آپ ایک پولیٹیکل شخصیت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نیشنل کمیشن فار منارٹیز کے ممبر بھی ہیں، اور یقیناً ہم ان سے بھی جانیں گے کہ جو کمیشن تشکیل دیا گیا ہے منارٹیز کے رائٹس کے لیے، اس میں اس کیس سے متعلق کیا فیصلے کیے گئے ہیں، اور آنے والے وقت میں اس طرح کے کیسز کی روک تھام کے لیے کون سے ایسے زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کیسز کی روک تھام کی جا سکے۔ تو آج جو خاص گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ اسی اہم خبر کے بارے میں کر رہے ہیں جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی اس وقت پاکستان کی امیج کو نہ صرف ڈیمیج کر رہا ہے، بلکہ پاکستان کے اندر موجود نہ صرف اقلیتوں کو بلکہ ہر ایک شہری کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ کیونکہ چند سال قبل ایک واقعہ پیش آیا قصور میں، اور وہ واقعہ ایک بچی جس کا نام زینب تھا اس کے ساتھ پیش آیا، اور وہ معصوم بچی جو صرف 6 سال کی تھی، ایک درندہ صفت شخص نے اس کے ساتھ ریپ کیا اور اس کو بعد میں قتل کر ڈالا۔ اور اس واقعے کے بعد اور واقعات بھی رونما ہوئے، اور اب یہ واقعہ جو آرزو راجہ کے ساتھ پیش آیا ہے، یہ بھی دل دہکا دینے والا واقعہ، ایک ہولناک واقعہ جو ہے وہ دوبارہ سے پیش آیا۔ کیوں کر ہمارے ملک میں ہم لوگ معاشرتی طور پر اور اخلاقی طور پر ایک ڈکلائن کا شکار ہیں؟ کیوں کر اس طرح کے واقعات جو ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ بچیوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ جبری مذہب کی تبدیلی ہو، چاہے وہ کم عمر کی شادیاں ہوں، یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس میں ضرورت ہے کہ سول سوسائٹی، وکلا برادری، سیاستدان، اس کے علاوہ ہر ایک وہ شخص جو محب وطن پاکستانی ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ یہ ناسور جو ہے یہ ہمارے ملک کو چاٹتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات نہایت قابل غور ہے کہ زینب کے کیس میں وہ درندگی جو شخص نے دکھائی، اس کے اندر وہ زینب اس درندے کا شکار ہوئی اور بعد میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن آرزو راجہ کے کیس میں آرزو راجہ آج بھی اس درندگی کا شکار ہو رہی ہے، اور اس کے ماں باپ ہر پل ہر لمحہ مر رہے ہیں۔ آئے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سوالات اور جوابات کے ساتھ۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا محترمہ انیکا ماریہ صاحبہ سے کہ پلیز ہمیں گائیڈ کیجیے اس کے بارے میں کہ کیوں کر قانون ہونے کے باوجود اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کا ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے، اور کیا قانون میں کہیں پر کچھ کمی ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی کمی ہے؟ قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، اور کب اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کی کمی کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے؟ جی تھینک یو سو مچ رابنسن۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے کہ آج ہم یہاں پہ
اس قسم کے موقع پر اکٹھے ہو کر یہ سب چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہماری ایک بہت زیادہ ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تب ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے تھا, یا کیا ہو سکتا ہے, اور جب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو وی آلسو اوور کم آل آر ایموشنز, اور پھر ہم اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں اور ہم اس کو فیڈ بیک نہیں دیتے ہیں اور ہم اس کو جو ہے وہ فالو اپ نہیں کرتے ہیں. اب جیسا کہ آپ نے کویشچن کیا کہ قانون میں جو ہے وہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کیا چیزیں موجود ہیں, تو ہمارا جو قانون ہے اس میں ایسا سب کچھ موجود ہے جو کہ بچوں کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے اور بچوں کی چائلڈ میرجز کے خلاف ہے, اور کیونکہ ہمارے پاس چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے وہ موجود ہے. آلدو پنجاب میں اس کی امینڈمنٹ جو ہے وہ ابھی تک عمل میں لائی نہیں گئی, وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس لاز موجود نہیں ہیں. پاکستان پینل کوڈ میں بھی ہمارے پاس لاز موجود ہیں جو کہ چائلڈ ایبیوز, چائلڈ ریپ جو ہے اس کے لیے ایون ڈیتھ پنشمنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا جو ہمارے قانون ساز ادارے ہیں وہ ان چیزوں کو سیریسلی لیتے نہیں ہیں. جس دن امپلیمنٹیشن کی طرف ہم چل پڑے, میرا خیال ہے کہ بہت سی معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ اس چیز میں وہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں گی. اسپیشلی چائلڈ ایبیوز جو ہے وہ آج کل پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. زینب ریپ کیس کے بعد سے جو ہے وہ لوگوں میں کافی اویئرنیس بھی ہے, لوگ اس چیز کے لیے آواز اٹھاتے بھی ہیں چائلڈ ایبیوز کے خلاف, اور لوگ اویئرڈ ہیں اپنے بچوں کے لیے. لیکن سٹل ہمارے معاشرتی ایک یہ بیماری ہے کہ ہمارے لوگوں کی جو ایک اقدار ہیں وہ اس قدر کم ہوتی جا رہی ہیں کہ یہ جو اس قسم کی برائیاں ہیں, معاشرتی برائیاں, وہ بڑھتی جا رہی ہیں. ان کو اوور کم کرنے کے لیے, ان کو روک تھام کرنے کے لیے ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بہت سیریسلی کام کرنا پڑے گا. اب آرزو راجہ کے کیس میں یہ ہے کہ شی از ان سندھ, اور سندھ کے پاس آلریڈی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ موجود ہے جو کہ 2014 میں اپروو ہوا تھا فائنلی, جس کے مطابق اس کی جو ایج ہے بچی کی وہ کم ہے شادی کے لیے. تو کیونکہ وہاں پہ لا انفورس ہو چکا ہے اور پنجاب میں جو ہے وہ ابھی امینڈڈ جو اس کا ورژن ہے وہ ابھی انفورس نہیں ہے, وہ ایکسیپٹڈ بھی نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ بہت سی جو چائلڈ میرجز ہیں وہ سندھ سے بچیوں کو اغوا کر کے پنجاب میں لایا جاتا ہے اور پھر یہاں لا کے ان کی شادیاں, مطلب لوگ جو ہیں وہ ان لاز کا, ہماری لیگل کمزوریوں کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر وہ اپنے حوث کا شکار بنانے کے لیے بچیوں کو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو وہ عمل میں لاتے ہیں. تو اگر پنجاب میں بھی اس کو کر دیا جائے اور باقی جو ہمارے صوبے ہیں جہاں پہ ہر جگہ پہ اس وقت جو ہے وہ این جی اوز متحرک ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, تو یہ صرف ایک آرزو راجہ کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے ملک میں ہماری قوم کی, ہماری ہر ایک بیٹی کی بات ہے کہ جن کو زبردستی اغوا کیا جاتا ہے, جن کی زبردستی شادیاں کر دی جاتی ہیں اور ایون فورس کنورژنز بھی کی جاتی ہیں. تو مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے, سم ٹائمز پاور کو استعمال کیا جاتا ہے انفلوئنس کرنے کے لیے. اس کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کو بہت اسٹرکٹ جو ہے وہ لاز کو انفورس کرنا پڑے گا, امپلیمنٹیشن کروانی ہوگی تاکہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کی جائے. جی یقیناً, جیسے آپ نے کہا کہ لاز جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن انفارچونیٹلی امپلیمنٹیشن کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے, اور یقیناً اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ تمام تر اداروں کو اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب یہ ایک کیس نہیں ہے بلکہ ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے, اور وہ تسلسل جو ہے وہ جاری اور ساری ہے. اور خاص طور پہ جب ہم زینب کے کیس کا ذکر کرتے ہیں تو زینب کے کیس میں ہر گلی, ہر محلے, ہر کوچے سے یہ آواز آئی کہ انصاف جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا سکے زینب کے لیے. اسی طرح سے ہمیں ضرورت ہے کہ اس چیز کو بالائے طاق رکھ کر کہ ہمارا مذہب کیا ہے, ہماری کاسٹ کیا ہے, ہم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, یہ سب پاکستانی بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں. تو ہم سب کو ان کیسز پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, چاہے وہ آرزو راجہ ہے, چاہے وہ زینب ہے,
یا چاہے وہ فیصل آباد کی ماریا شہباز ہے یا مہک کماری ہے. یہ ایک تسلسل ہے جس کے خلاف ہمیں سب کو اکٹھا ہونا ہے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں البرٹ ڈیوڈ صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو میٹنگز ابھی تک نیشنل کمیشن فار منارٹیز میں ہوئی ہیں ان سے ضرور ہم سب کو آگاہ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حالات کی وجہ کیا ہے کہ ہم دن بدن ریپ کیسز انکریز ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر, لوگوں کو انصاف نہیں مل پا رہا, اس کی کیا وجہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ Thank you, Robinson. Thank you very much for giving me this opportunity. کہ میں کنٹریبیوٹ کر سکوں اس امپورٹنٹ ایشو پہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی تھنک ہم اس چیز کو ریکگنائز کریں کہ آج ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں سندھ ہائی کورٹ نے یہ بالآخر اس چیز کو ریکگنائز کیا ہے کہ اس بچی کی شادی جو ہے وہ انڈر ایج ہے اور اس لیے اس کو ریموو کیا جائے اس کا جو ابڈکٹر ہے اس کی کسٹڈی سے, اور اس بچی کو شیلٹر میں دارالعمان میں شفٹ کیا جائے اور پھر اس کو پریزنٹ کیا جائے ہائی کورٹ میں. غالباً 5 تاریخ کو ہائی کورٹ نے اس کا آرڈر کیا. تو آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو اس کیس میں ہوئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ کی جو وجہ ہے وہ سارا پریشر ہے جو بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اور مل کر ایک آواز بلند کی ہے جس میں ہر طبقے کے لوگ شامل تھے, اور میں سمجھتا ہوں نہ صرف ہر طبقے کے بلکہ ہر مذہب کے لوگ شامل تھے. میں نے بہت ساری آوازیں ہماری میجورٹی کمیونٹی کی بھی سنی ہے جنہوں نے بہت کھل کے اس ایشو پہ جو حق کی بات تھی, جو صحیح بات تھی, جو قانون کی بات تھی, اس کی بات کی ہے. اور آئی تھنک یہ سب اس پریشر کا نتیجہ ہے کہ آج ایک اچھی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ جب ہم اکٹھے ہوں گے, جب ہم ایک آواز اٹھائیں گے, اور جب ہم جان ہو کر اس طرح کے ایشوز پر ایک قوم کی حیثیت میں آواز اٹھائیں گے, تو پھر یقیناً ریزلٹس جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. سو آئی تھنک آئی وڈ سے کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. لیٹس سی کہ یہ چل کے کس طرح یہ کیس ڈیولپ ہوتا ہے, لیکن ایک آس, ایک امید ضرور پیدا ہوئی ہے. جہاں تک نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کا تعلق ہے, میں آپ کو بتاؤں رابنسن, یہ ایشو جو ہے یہ ڈے 1 سے, آپ کو پتا ہے مئی میں کمیشن کی فارمیشن ہوئی تھی, سو ڈے 1 سے یہ ایشو جو ہے ہمارے ایجنڈے پہ رہا ہے. ڈے 1 سے ہم لوگ مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس پہ بات چیت کر رہے ہیں. ہماری یہ پوری کوشش رہی ہے کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے سینٹ کی, جو اس کے اوپر, اس بل کے اوپر, فورس کنورژن اس کا جو بل ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے, ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے. اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو چیئرمین ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے, وہ نیکسٹ جو ہماری میٹنگ ہے اس میں ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اس میں ایک فارمل لیٹر بھی ہم نے جو ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو اس میں لکھا ہوا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ہم قانون سازی کی طرف اس پہ جائیں گے. ایشو جس کی بات ماریا نے کی, جس کی بات آپ نے بھی کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایشو جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم جب چیزیں انفارچونیٹلی یہ ہمارے معاشرے کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ڈرا بیک ہے, جب چیزیں مذہب کے نام پہ آ جاتی ہیں تو پھر ہم قانون کو اور پھر اقدار کو, ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں, اور پھر ہم صرف مذہب کو پروٹیکٹ کرنے کی طرف نکل پڑتے ہیں. اور اس کیس میں بھی بالکل یقیناً یہی ہوا ہے. اور جو سب سے بڑا میں آپ کو بتاؤں رابنسن جو ایشو ہے ان معاملات میں وہ پولیس ہے, کیونکہ اصل میں پولیس جو ہے وہ بر وقت کارروائی نہیں کرتی. پولیس انتظار کرتی ہے جب بھی انہیں کوئی ابڈکشن رپورٹ کی جاتی ہے کسی بچی کی, پہلے تو ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی وہ اپنی مرضی سے گئی ہوگی, جی آگے آ جائے گی جی, مطلب وہ سیریسلی ان چیزوں کو لیتے ہی نہیں. اور پھر دوسرا وہ انتظار کرتے ہیں
तब तक का जब तक कि उन्हें ये एविडेंस नहीं मिल जाता कि जी बच्ची ने मजहब तब्दील कर लिया है या बच्ची ने जनाब निकाह कर लिया, उसके बाद फिर वो जनाब आ जाते हैं कि ले जी हमने बच्ची बरामद कर ली है लेकिन अब तो इसका निकाह हो गया। तो एज ए नेशन इस बात पे भी इत्तेफाक अभी तक नहीं कर सके कि पूरे मुल्क में बच्चों की शादी पे एक एज होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन एक होनी चाहिए। वो सिंध में 16 है, पंजाब में कुछ और है। सो आई थिंक दिस इज नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और इस इम्पोर्टेंट इशू पे अब गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना है और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने की जरूरत है। जी यकीनन, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज वैल्यूएबल थाट्स। और यकीनन अब एक माशरा हो करके हमें इस नासूर से लड़ने की ज़रूरत है, इस चीज़ को बाला ताक रखते हुए कि मज़हब क्या है। गो कि हम देखते हैं कि मिनॉरिटीज़ जो हैं वो एक आसान निशाना होती हैं और इसी वजह से मोस्टली केसेस जो हैं वो मिनॉरिटीज़ की बच्चियों के साथ पेश आते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम इस माशरे का हिस्सा होने के नाते हम सब इसके लिए आवाज़ को बुलंद करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ख़ास तौर पे इसी बात के तसलसल में मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये बच्चियाँ अगर मज़हब के लबादे में इसको डेकोरेट करके जब पेश किया जाता है तो क्यों कर उस बच्ची को बेटी नहीं बनाया जाता, क्यों कर उस बच्ची को या अगर किसी और एज में क्यों नहीं किसी और रिलेशनशिप में उसको लेकर के जाया जाता, क्यों हर दफ़ा यही होता है कि उम्र जितनी भी है वो शख्स की जो ज़बरदस्ती उसको कन्वर्ट कर रहा है वो उसको हमेशा उसके साथ शादी ही करता है। ये लम्हा फ़िक्रिया है उन तमाम तर लोगों के लिए भी जो इस तमाम तर प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने में नज़र आती है कि इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। तो अब ज़रूरत है कि अदारे जो हैं वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इस ईवल को जो ना सिर्फ पाकिस्तान में एक फ़िज़ा कायम करता है जिससे नाउमीदी बढ़ती है, बल्कि इंटरनेशनली भी ये समझा जाता है कि इस मुल्क में मिनॉरिटीज़ सेफ़ नहीं हैं, इस मुल्क में बच्चे सेफ़ नहीं हैं, इस मुल्क में बच्चियाँ सेफ़ नहीं हैं, इस मुल्क में औरतें सेफ़ नहीं हैं। तो ज़रूरत है कि अब इदारे इसके बारे में संजीदगी से सोचें। तो मैं जानना चाहूँगा जनाब रॉबिन्सन अज़ीज़ फ्रांसिस साहब से कि ये जो तसलसल हमें नज़र आता है जिसमें महक कुमारी है, मारिया शहबाज है, हुमा है, आरजू राजा है और बेशुमार नाम है, और ये वो नाम है जो केसेस हाईलाइट हो गए हैं। इसके अलावा बेशुमार केसेस ऐसे होंगे जो हाईलाइट नहीं होते। तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारा जो माशरा है हम किस तरफ जा रहे हैं एक माशरा होने के नाते, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक पाकिस्तानी होने के नाते करने की ज़रूरत है? जी मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों को, अपनी कौम को शऊर देना चाहिए। जो हमारे लॉ पास होते हैं उनके बारे में स्कूलों में अपने स्टूडेंट्स को जो हैं और पेरेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि उनके क्या राइट्स हैं और क्या लीगल उनके राइट्स हैं। प्लस जो पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो अदारे हैं ये बुरी तरह हाईजैक हैं, ये पूरी तरह जो है वो काम नहीं कर रहे, और इनको बहुत से लोग हैं जो पैसे के ज़रिए, अपनी पावर के ज़रिए, अपनी इन्फ्लुएंस के ज़रिए हाईजैक कर लेते हैं। और हमें ऐसा कानून लाना चाहिए, जो होना चाहिए, ताकि हर अदारा भी जब वो कोई हाईजैक होता है तो वो अपने आप को फ्री महसूस करे और फ्री और राइट जो कानून है या जो सही है उसके मुताबिक फ़ैसला कर सके। कोई बड़ा आदमी या कोई ताकतवर उस अदारे को ख़रीद ना सके। तो हमें अपने लॉ को मज़बूत करना है,
اپنے اداروں کو ریفارمیشن میں لانا ہے، اپنی پولیس کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ان کی ریفارمیشن کے لیے ہمیں ان کی سکولنگ کرنی ہے، ہمیں ان کو کورس دینے ہیں تاکہ ہر مہینے، ہر سال، ہر 6 منتھ ان کو کورسز کیے جائیں تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ کیا رائٹس ہیں اور کیا رانگ ہیں. کیونکہ اگر پولیس کو پتہ ہوتا کہ 13 ایئرز اولڈ کو کس طرح وہ غلط ایج دکھا کے ان اس خاندان کو کس طرح انہوں نے ظلم کیا ہے تو آج نہیں ہوتا. تو جو بیسک چیز ہے ہمارے ملک کی وہ ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ بالکل کمزور ہیں، اور ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، ہمارا جو طاقتور لوگ ہیں، وہ ان انسٹیٹیوشنز کو خرید لیتے ہیں یا ہائی جیک کر لیتے ہیں. ویل تھینک یو سو مچ. نہایت اہم باتیں کی ہیں آپ نے کہ انسٹیٹیوشنس کو ہمیں اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ویل تھینک یو سو مچ. آپ سب کا یہ سارا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور جو اہم بات اس گفتگو میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ قانون موجود ہے لیکن امپلیمنٹیشن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ تمام تر ادارے جو ہیں ان پالیسیز کو، ان لاز کو مضبوط کریں، اور اگر کہیں پر لیجسلیشن کی ضرورت ہے، قانون سازی کی ضرورت ہے، تو جو نمائندگان پارلیمنٹ میں تشریف فرما ہے ان کو اس پر لیجسلیشن کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح کے جو واقعات ہیں وہ رکنے چاہیے تاکہ ہم ایک قوم کہلائیں پوری دنیا میں کہ یہ وہ قوم ہے جہاں پر بچے محفوظ ہیں، جہاں پہ بچیاں محفوظ ہیں، اور خاص طور پہ اس ملک کے اندر منارٹیز جو ہیں وہ اپنے رائٹس رکھتی ہیں. اس کے لیے ہمیں یقیناً ہر ایک سیکٹر کو دیکھنا پڑے گا جو اس میں انوالو ہے، اور جہاں جہاں پر تربیت کی ضرورت ہے ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو much for your time. God bless you all.